ساقی کوثر فاتح بدر و فاتح خیبر۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کے بارے میں کچھ کہنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام فضائل و کمالات کا ایسا بے کراں سمندر ہے جس میں انسان جتنا غوطہ لگاتا جائے اتنا زیادہ فضائل کی موتی حاصل کرتا جائے گا۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ ہم کیسے اس ہستی کی توصیف و تعریف کریں جس کے دشمنوں نے بغض و حسد اور دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے ان کے فضائل پر پردہ پوشی کی ہو۔ ان دو کرداروں کے درمیان مشرق سے مغرب تک مولا کے فضائل کی دنیا آباد ہے۔ فاتح خیبر چون که می جنگی در صف لشکر ذوالفقار تو می کنه محشر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب میں کہا، اے علی، خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کما حق کو کسی نے نہیں پہچانا، اور آپ کو میرے اور خدا کے علاوہ کما حق کو کسی نے نہیں پہچانا۔ رسول پاک کے اس فرمان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا بھی ہوا کہ اس حیرت انگیز شخصیت کو کسی نے خدا مان لیا اور کسی نے ان کی بندگی میں شک کیا۔ شاہ مردانی تکیلی حیدر شیر یزدانی ساقی کوثر۔ علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام درخت قلم، تمام دریا سیاہی، تمام جن حساب کرنے اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا، بے شک خدا وند عالم نے میرے بھائی علی کے لیے بے شمار فضائل قرار دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک فضیلت کو عقیدت کے ساتھ بیان کرے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص ان فضائل میں سے کسی ایک کو لکھے تو جب تک وہ نوشتہ باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی ان فضائل میں سے کسی ایک کو سنے تو خدا وند عالم اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے کان کے ذریعے سے انجام دیے ہوں معاف کر دے گا، اور اگر کوئی شخص علی کے فضائل کے نوشتے پر نگاہ کرے گا تو خدا اس کے ان تمام گناہوں کو جو اس نے آنکھ کے ذریعے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا۔ اس لیے مومنین کرام خوش ہو جائیے کہ یہ ذکر علی جو آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ اور میری بخشش بھی ہونے والی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ایک معروف عالم بہقی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آدم علیہ السلام کے علم کو، نوح علیہ السلام کے تقویٰ کو، ابراہیم علیہ السلام کے علم کو اور موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب پر نگاہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود تمام کائنات کے محبوب ہیں وہ علی علیہ السلام سے عشق و محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا، جو علی کو دوست رکھے مجھے دوست رکھے گا۔ علی علیہ السلام وہ شخص نہیں جنہوں نے کسی مدرسے یا کسی معلم کے پاس علم اکتساب کیا ہو، بلکہ آپ کا علم خدا وند عالم کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا علم تمام انسانوں سے برتر اور کسی سے قابل قیاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے منابع میں آپ کو عالم الناس کہا گیا ہے۔ حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث یوم الدار، حدیث غدیر اور اس طرح کی معروف حدیثیں حد تواتر سے بھی زیادہ ہیں جو سب شیعہ سنی کتابوں میں موجود تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار سے فرمایا، اے عمار، اگر تم دیکھو کہ علی ایک طرف جا رہے ہیں اور دیگر تمام لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں تو تم علی کے ساتھ جانا اور باقی لوگوں کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ علی گمراہی کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے اور راہ ہدایت سے الگ نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ لوگوں کی اکثریت اس راستے سے منحرف ہو گئی جس پر علی علیہ السلام چل رہے تھے، اور عالم اسلام کے اندر وہ مشکلات وجود پہ آ گئی جو نہیں آنا چاہیے تھی۔ علی علیہ السلام تو وارث دو جہاں ہیں، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے۔ علی علیہ السلام امام برحق ہیں، کوئی انہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ علی علیہ السلام قسیم النار والجنہ، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جو لوگ دنیا میں ان سے بھاگ سکتے ہیں، آخرت میں بھی بھاگ کر دکھائیں تو تب جانے۔ ذوالفقار تو